بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے آخری سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما دیں میں انہیں نہیں پہچانتا تو ہماری بد نصیبی کا کیا عالم ہوگا اور ہمیں کس قدر ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ علماء فرماتے ہیں وہاں ایک دوست ہمارے بہت کام آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا باعث بنے گا، اور وہ ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پر خوب درود و سلام پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قبروں سے نکلنے اور میدان محشر کی طرف سفر کرنے کی کیفیات بیان کریں گے۔ عالم برزخ کا جو ہی اختتام ہوگا تو میرے اور آپ کے سمیت ہر انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اٹھتے ساتھ ہی ہمیں کیا نظر آئے گا، اس کا ذکر قرآن پاک کی مختلف آیات میں فرمایا گیا ہے۔ اوپر جو نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آسمان کی جگہ دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، کیونکہ آسمان کے طبقات پھٹ چکے ہوں گے اور روئے زمین پر کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، کیونکہ پہاڑ بھی غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ بلکہ سورہ ابراہیم میں ہے کہ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور جملہ آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے کہ اس دن ہمیں آسمان ایسے نہیں دکھائی دے گا جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ستاروں تک کو لپیٹ لیا جائے گا اور زمین چٹیل میدان کی سی نظر آئے گی، کیونکہ اسے ریزہ ریزہ کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ چنانچہ زمین و آسمان کے اس طرح لپیٹ لیے جانے کو صحیح مسلم شریف میں کچھ یوں روایت کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر فرمائے گا، آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا، آج میں ہی بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ ہمیں قبروں سے اٹھنے کے بعد جو سب سے واضح چیز دکھائی دے گی وہ سورج ہوگا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روز قیامت سورج بندوں کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 یا 2 میل کی مسافت پہ ہوگا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ان میں سے کون سا میل مراد ہے، زمین کی مسافت یا وہ سلائی جس سے سرما لگایا جاتا ہے۔ فرمایا پھر سورج انہیں پگھلائے گا، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب جائے گا، بعضوں کو ٹخنوں تک، بعضوں کو گھٹنوں تک، کچھ کو کمر تک پسینے میں لپیٹ لیا جائے گا۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک پہنچ کر ان کا منہ ایسے بند کر دے گا جیسے ان کو لگام دی گئی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے منہ مبارک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یوں لگام دی جائے گی۔ ناظرین، قبروں سے اٹھتے ہی لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہوگا کہ جنہیں منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لہذا فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے۔ دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، اور تیسری ایسی باوقار شخصیات ہوں گی جن کے لیے فرشتے سواریاں لیے حاضر ہوں گے اور وہ ان سواریوں پر سفر کرتے ہوئے میدان حشر تک پہنچیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت لوگ 3 حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلی قسم کے لوگ پیدل چلیں گے، دوسری قسم کے لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے اور تیسری قسم کے لوگ چہروں کے بل چلیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کے بل بھلا
कैसे चलेंगे? फरमाया, जिस खुदा ने इन्हें कदमों पर चलाया है वो मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है। वो अपने मुंह को हर ऊंची जगह और कांटों से बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात वाजिया रहे कि कब्रों से उठने के बाद ये दूसरा सख्त तरीन मरहला होगा। अब 3 गिरोहों में कौन कौन शामिल होंगे? वो लोग जो अपनी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत और फरमाबरदारी में बसर करते हैं, वो इस गिरोह में शामिल होंगे। जिनको इज्जत और एहतराम के साथ सवारियों पर सवार किया जाएगा। वो लोग जो गुनाहों और सवाब के साथ मिली जुली जिंदगी बसर करते हैं। वो लोग पैदल होंगे और हवास बाख्ता होकर दौड़े लगा रहे होंगे। और मुंह के बल घसीटे जाने वालों में वो लोग होंगे जो दुनिया के मालो दौलत, ऐशो आराम, लज्जतों और शहवतों के हसूल के लिए धोखा, दज्जल और फ्रेब, हसद और बुग़्ज़ वगैरह में मुब्तला रहे होंगे। और इसी गिरोह में कफ़ार भी आते हैं। जब बात आम लोगों की हो तो ये हुक्म तमाम मर्दों ख़वातीन के लिए यकसा होता है, यानी औरतें भी इन तीनों घरों में से किसी एक में शामिल होंगी। इस दिन तो खुदा के कहर का ये आलम होगा कि जिन्स की होश कहाँ होगी। किसी को क्या खबर हो कि इसके साथ सफ़र में शरीक कोई औरत है या मर्द। वहाँ तो सिर्फ एक आरज़ू होगी कि काश किसी तरह हमें दुनिया में वापस लौटा दिया जाए ताकि हमारी इन मुसीबतों से जान छूट जाए, मगर तब वो ख्वाहिशें बेकार होंगी। नाजरीन, आज हम जिंदा हैं तो यकीनन हमारी ख्वाहिश भी होगी कि वो सवारी हमें भी मुयस्सर आ जाए, मगर याद रखें सिर्फ ख्वाहिश रखने से वो सवारी नहीं मिलेगी। इसके लिए अपने आमाल अहकाम इस्लाम के मुताबिक ढालना ज़रूरी है। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।